یہ منظر میرپور نامی ایک گاؤں کی پنچایت کا تھا۔ چارپائیوں پر تقریباً 30-35 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کی توجہ کا مرکز سب سے آگے پڑی چارپائی تھی، جس کا رخ گاؤں والوں کی طرف تھا، اور اس پر سردار عنایت خان زادہ براجمان تھا۔ عنایت خان زادہ کی عمر 60 کے قریب تھی۔ سفید کاٹن کے کلف لگے سوٹ پر سیاہ واسکٹ اور سر پر سیاہ شیشوں والی سندھی ٹوپی، سرخ اور سفید رنگت اور سیاہ گھنی داڑھی، وہ پر اثر پرسنالٹی کے مالک تھے۔ پورے گاؤں پر ان کا رعب و دبدبہ تھا۔ وہ اور اس کا خاندان پچھلے 40 سالوں سے اس گاؤں پر حکومت کر رہے تھے۔ عنایت خان زادہ کے دائیں بائیں اور پیچھے ان کے ملازم کھڑے ہوئے تھے، جبکہ کچھ فاصلے پر ایک 40-45 سالہ شخص سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ بتاتا تھا کہ اس کا تعلق گاؤں کے ان افراد میں سے تھا جو سخت محنت کر کے 2 وقت کی روٹی بمشکل کما پا رہے تھے۔ اس شخص کا نام خضر تھا۔ کچھ دن پہلے اس کے ہاتھوں ایک قبطی شخص کی جان چلی گئی تھی جو ملکو دیوانہ کے نام سے مشہور تھا۔ بولو خضر، تم نے اس بیچارے ملکو کی جان کیوں لی؟ تم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، سردار عنایت خان زادہ نے سخت لہجے میں خضر سے پوچھا۔ سردار، 3 دن پہلے میری بیٹی کھیتوں میں مجھے کھانا دے کر گھر جا رہی تھی کہ وہ ملکو اس کے راستے میں آ گیا اور اسے ڈرانے لگا۔ میری بیٹی نے مجھے آواز دی، میں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا اور اس نے میری بیٹی کی طرف اینٹ پھینکی۔ خوش قسمتی سے وہ بچ گئی، لیکن مجھے غصہ آ گیا اور میں نے وہی اینٹ اٹھا کر اسے دے ماری، لیکن خدا کی قسم میری نیت اس کی جان لینے کی ہرگز نہیں تھی۔ خضر نے آزردہ لہجے میں سب کے سامنے کہا، اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم نے ملکو کو اینٹ اس کی جان لینے کی نیت سے ماری یا زخمی کرنے کی، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کی جان گئی اور تمہاری اینٹ لگنے سے۔ نہ وہ لاوارث تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے خون کا حساب لینے والا کوئی نہیں۔ جب اس کا ذہنی توازن ٹھیک تھا تو تب وہ ہمارا وفادار ملازم ہوا کرتا تھا۔ بہت خدمت کی تھی اس نے ہماری۔ اب ہمارا بھی فرض ہے کہ اس کے ناحق خون کا حساب لیں، لہٰذا اب یا تو قصاص میں 1 لاکھ روپے دو جسے ہم اس کے اصالِ ثواب کے لیے خیرات کریں گے، یا پھر 5 سال کے لیے اپنی بیٹی کو ہماری حویلی کی ملازمہ بنانے کو تیار ہو جاؤ۔ دونوں شرائط میں سے کوئی بھی نہ ماننے کی صورت میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور جانتے ہو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ پھانسی ہو جائے گی، اور بیٹی کو پھر کس کے سہارے چھوڑ کے جاؤ گے؟ ہماری حویلی میں وہ صحیح سلامت محفوظ رہے گی۔ سردار کے منہ سے شرائط سن کر خضر رونے لگا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ 1 لاکھ کی رقم اس کے لیے بہت بڑی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی مریم کو بھی اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ دونوں شرائط میں سے کوئی ایک بھی نہ مانتا تو سردار عنایت خان زادہ یقیناً اسے پولیس کے حوالے کر دیتا، اور پھر پیچھے اس کی بیٹی مریم بے آسرا رہ جاتی۔ آخرکار اس نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو سردار عنایت خان زادہ کو سونپ دیا۔ مریم باپ سے لپٹ کر روتی رہی، مگر سردار خان زادہ کی ملازمائیں اسے زبردستی کھینچ کر حویلی لے گئیں۔ 1 ہفتہ وہ حویلی میں ہی رہی۔ اس کے بعد سردار عنایت خان زادہ نے اسے اپنے شہر والے بنگلے پر بھیج دیا۔ شہر والے بنگلے پر سردار عنایت خان زادہ کا اکلوتا بیٹا سلمان خان زادہ رہتا تھا، جو یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ وہاں 3 ملازم تھے، ایک چوکیدار اور ایک مالی تھا، جبکہ کھانا پکانے کے لیے ایک ادھیر عمر خاتون تھی۔ مریم کو سمجھ نہ آئی سردار عنایت خان زادہ نے اسے یہاں کیوں بھیجا تھا، شاید اس لیے کہ حویلی میں ملازمائیں ضرورت سے زیادہ تھیں۔ شروع کے چند دن تو وہ روتی رہی، مگر پھر ادھیر عمر ملازمہ جس کا نام سغرا بی بی تھا ان کے سمجھانے پر خاموش ہو گئی۔ سغرا بھی نرم دل کی عورت تھی، وہ مریم کو باتوں میں بہلائے رکھتی، اس کا دھیان بٹھانے کے لیے اسے چھوٹے موٹے کاموں پر لگا دیتی۔ مریم سارا ٹائم سغرا بی بی کے ساتھ رہتی، سوتی بھی وہ انہی کے کمرے میں تھی۔ سلمان خان زادہ کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ سغرا بی نے اسے بتایا کہ وہ اپنی یونیورسٹی ٹرپ پر کہیں گیا ہوا ہے اور 1 ہفتے بعد آئے گا۔ مریم بہت ڈر رہی تھی، نہ جانے وہ کیسا ہوگا، اس کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا، کیونکہ سردار عنایت خان زادہ سے تو اسے ہمیشہ سے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ پھر 1 ہفتے بعد سلمان خان زادہ آیا۔ اس کی نظر کچن میں کام کرتی مریم پر پڑی تو اس نے سغرا بی سے استفسار کیا، سغرا بی، یہ لڑکی کون ہے؟ آپ کی کوئی رشتہ دار ہے کیا؟ نہیں چھوٹے صاحب، یہ گاؤں سے آئی ہے، بڑے صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ سغرا بی نے جواب دینے کے ساتھ سوال بھی کر دیا۔ وہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، او ہاں، یاد آیا، بابا سے کچھ روز پہلے میں نے ہی کہا تھا کہ حویلی سے کسی ملازمہ کو یہاں بھیج دیں آپ کی مدد کے لیے۔ سغرا بھی ادھیر عمر کی عورت تھی جو بیمار بھی رہتی تھی۔ کچن اور صفائی کے ساتھ اسے سلمان خان زادہ کے ذاتی کام بھی کرنے پڑتے تھے۔
بڑھتی عمر اور جوڑوں کے درد کی وجہ سے اس کے کاموں میں پہلے جیسی پھرتی نہیں رہی تھی۔ اکثر وہ ایک کام پر اتنا ٹائم لگا دیتی کہ سلمان کو انتظار کرنا پڑتا۔ صبح کو اس کے کپڑے پریس کرتی تو ناشتہ اتنا لیٹ بناتی کہ وہ یونیورسٹی سے ہی لیٹ ہو جاتا۔ سغرا بھی چونکہ بہت پرانی ملازمہ تھی اس لیے اسے چھٹی بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ کچھ دن پہلے اس نے بابا جان سے کہا تھا حویلی سے کوئی ملازمہ بھیج دیں جو سغرا بھی کی مدد کروا سکے۔ تبھی عنایت خان زادہ نے اس لڑکی کو بھیجا ہوگا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگاتے ہوئے اس نے برتن دھوتی اس چھوٹی سی لڑکی کو بغور دیکھا تھا جو اس کی طرف سے اگرچہ رخ موڑے کھڑی تھی مگر اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ سلمان خان زادہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے براہ راست اس لڑکی کو مخاطب کیا۔ جی مریم۔ اس کے مخاطب کرنے پر وہ گھبرا سی گئی تھی۔ تم تو بہت چھوٹی لگتی ہو، کام وغیرہ کر لو گی؟ مریم کیا کہتی، خاموش رہی۔ بابا جان کو کسی سمجھدار ملازمہ کو بھیجنا چاہیے تھا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کام کر سکے گی، اس نے سغرا بھی سے پرسوچ انداز میں کہا۔ چھوٹے صاحب اس کو بڑے صاحب نے نوکری پر نہیں رکھا، یہ تو ونی ہوئی ہے۔ کیا ونی؟ سلمان خان زادہ چونکا۔ جی چھوٹے صاحب، یہ ونی میں آئی ہے۔ اصل میں اس کے باپ کے ہاتھوں ایک آدمی کی جان چلی گئی۔ چونکہ اس مرنے والے کا کوئی وارث نہیں تھا اس لیے بڑے صاحب نے اس کے باپ سے کہا کہ یا تو وہ قصاص میں 1 لاکھ دے یا پھر اپنی بیٹی کو 5 سال کے لیے حویلی کی ملازمہ بنا دے۔ وہ غریب آدمی تھا، پیسے تھے نہیں تو مجبوراً اسے اپنی اکلوتی بیٹی کو حویلی بھیجنا پڑا۔ سغرا بی نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ او اچھا۔ سلمان خان زادہ نے افسوس کے انداز میں ہونٹ سکڑے۔ پھر وہ ایک نظر چھوٹی سی لڑکی پر ڈال کے سغرا بی کو اپنے کپڑے پریس کرنے کا کہتے باہر چلا گیا۔ سغرا بی نے مریم سے کہا کہ وہ چھوٹے صاحب کے کمرے میں جائے، وہاں ان کے کپڑے پڑے ہوں گے، وہ جا کر پریس کر دے۔ چونکہ چھوٹے صاحب کا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا اور سغرا بی بھی جوڑوں کے درد کی وجہ سے سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، مریم نے جھجکتے ہوئے سلمان خان زادہ کے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ ایسا شاندار چمکتا ہوا کمرہ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ کپڑوں کی تلاش میں وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر کہیں نظر نہ آئے۔ سغرا بی سے پوچھنے کا سوچ کر وہ مڑی اور کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اندر داخل ہوتے سلمان خان زادہ سے ٹکرا گئی۔ خوف سے اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ معاف کرنا چھوٹے صاحب، اس نے کہہ کر تیزی سے وہاں سے جانا چاہا جب سلمان خان زادہ نے اسے روکا۔ تم میرے کپڑے پریس کرنے آئی ہو نا؟ مریم کے اس بات میں سر ہلانے پر بولا۔ آؤ میں تمہیں نکال کر دوں۔ وہ ڈرتے ڈرتے دوبارہ اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ وہ الماری سے شرٹس نکال کر ڈری ہوئی مریم کو کپڑے پکڑا کر آئرن سٹینڈ کی طرف اشارہ کرتا وہاں سے چلا گیا تھا کیونکہ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ اس سے خوفزدہ ہو رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا اعتماد بحال ہوا تو اس نے سلمان خان زادہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ اس کے سارے ذاتی کام اب مریم ہی کرتی تھی۔ کام کے دوران اگر وہ موجود ہوتا تو اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ مریم کی جھجک بھی ختم ہو چکی تھی، اسے گاؤں کے قصے سناتی۔ کبھی باتوں کے دوران اپنے بابا کو یاد کر کے افسردہ ہو جاتی تو سلمان اس کو تسلی دیتا کہ اسے گاؤں اس کے باپ سے ملوانے لے جائے گا، بس تھوڑا عرصہ صبر کر لے، اس کے پیپر ہونے والے ہیں۔ سلمان خان زادہ کے اچھے رویے سے حوصلہ پا کر اس سے اس کی یونیورسٹی اور پڑھائی سے متعلق سوالات کر دیے۔ اس کی پڑھائی میں دلچسپی دیکھ کر سلمان خان زادہ نے اسے 6ٹھی کلاس کی کتابیں بھی لا کر دی۔ 5ویں کلاس اس نے گاؤں کے پرائمری اسکول سے پاس کی تھی۔ اب جب اس کے پاس ٹائم ہوتا وہ اسے پڑھا دیا کرتا۔ اب مریم اس سے کافی فرینک ہو چکی تھی۔ ایک دن سغرا بی کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا۔ سلمان خان زادہ سے 2 دن کی چھٹی لے کر چلی گئی۔ اب مریم کو کھانا بنانا بھی اچھے سے آ گیا تھا۔ اس دن موسم خراب تھا، مریم نے کھانا تیار کر کے رکھ دیا اور لاؤنج میں سلمان خان زادہ کے انتظار میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ سرونٹ کوارٹر بنگلے کی رہائشی حصے سے تھوڑا سا دور بنا ہوا تھا جہاں وہ اور سغرا بی رہتی تھی۔ اسے وہاں اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے اس کا ارادہ تھا کہ وہ چھوٹے صاحب سے سغرا بی کے آنے تک یہیں کسی کمرے میں سونے کی اجازت مانگے گی۔ جب بہت دیر انتظار کرنے کے بعد بھی چھوٹے صاحب نہ آئے تو وہ رہائشی حصے کا مین ڈور کھول کے باہر گارڈن میں نکل آئی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، اسے بارش ہمیشہ سے ہی پسند تھی۔ وہیں لان میں بینچ پر بیٹھ گئی۔ بارش کو انجوائے کرتے اچانک اسے بابا کی یاد آنے لگی جو بارش میں اس کی فرمائش پر گاؤں کے چند دکانوں والے چھوٹے سے بازار سے اس کے لیے پکوڑے اور جلیبیاں لے کر آتے۔ وہ وہیں گھٹنوں میں سر دے کے رونے لگی۔ بارش تیز ہو گئی تھی مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں، یہاں تک کہ سردی سے کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ پھر جب اس نے اٹھنا چاہا تو ٹانگوں نے ہلنے سے انکار کر دیا۔
اتنی دیر بیٹھے رہنے کی وجہ سے وہ اکڑ چکی تھی۔ اس سے بے تحاشا سردی لگ رہی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، اندر جانا چاہتی تھی، مگر ایسا نہ کر سکی اور وہیں بینچ پر سے گر گئی۔ رات کے 1 بجے سلمان خان زادہ جب دوست کی پارٹی سے گھر واپس آیا تو اس کی نظر گارڈن میں بینچ پر بے ہوش پڑی مریم پر گئی۔ وہ حیران رہ گیا کہ اتنی رات کو وہ وہاں کیا کر رہی تھی بھلا۔ اس کے قریب جا کر اس نے مریم کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر وہ بے سدھ پڑی رہی۔ شاید وہ تب سے وہاں پڑی تھی جب 2 گھنٹے پہلے بارش آئی تھی، کیونکہ اس کے کپڑے مکمل بھیگے ہوئے تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے مریم کو بازوؤں میں اٹھایا اور گیسٹ روم میں لے آیا۔ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا اور اپنی ایک جینز اور شرٹ لے آیا، اور وہ مکمل بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے چینج کروانا ضروری تھا کیونکہ موسم آج کل کافی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اگر وہ گیلے کپڑوں میں صبح تک رہتی تو یقیناً نمونیا ہو جاتا۔ اسے اس کا جسم گرم ہو رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کپکپا رہی تھی۔ سلمان خان زادہ نے پہلے تو اسے اٹھانے کی کوشش کرتا رہا کہ اٹھ کر اپنے کپڑے چینج کر لو، مگر مریم آنکھیں ہی نہیں کھول رہی تھی۔ تو تنگ آ کر اس نے مریم سے کہا، دیکھو اگر تم نہیں اٹھو گی تو مجبوراً مجھے تمہارے کپڑے خود چینج کروانے پڑیں گے۔ اس کی دھمکی سن کر مریم نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ سلمان خان زادہ نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے کپڑے اس کے ہاتھ میں تھما کر واش روم جانے کا کہا۔ کپکپاہٹ کی وجہ سے اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بامشکل 2 قدم چلی اور لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی کہ سلمان خان زادہ نے اسے تھام لیا۔ مریم کی آنکھیں ایک بار پھر بند ہو چکی تھیں۔ اس نے مریم کو بستر پر لٹایا اور کچھ سوچ کر کمرے کی لائٹ آف کی اور اس کے پاس آیا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے مریم کے کپڑے تبدیل کیے۔ اس پر کمبل ڈال کر وہ وہاں سے اٹھنے لگا تھا جب بند آنکھوں کے ساتھ مریم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، چھوڑ کے نہ جائیں۔ وہ گہری سانس بھرتا وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے بھی سردی محسوس ہوئی تو آہستگی سے آدھا کمبل اپنے اوپر لے کر بیٹھنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ احتیاطاً اس نے فاصلہ قائم کیا تھا۔ آنکھیں بند کر کے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر ایک ہی کمرے میں اپنے اتنے قریب ایک جوان لڑکی کی موجودگی اس کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہاتھ بڑھائے اور اسے اپنے نزدیک کر لے۔ کون پوچھنے والا تھا بھلا؟ لڑکی تو مزاحمت کے قابل بھی نہیں تھی، مگر دماغ روک رہا تھا کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ وہ اپنے دل و دماغ کی جنگ میں مصروف تھا کہ مریم نیند میں سردی سے گٹھری بنی اس کے اتنے نزدیک آئی کہ اس کے بخار سے کانپتے گرم جسم کی تپش سے سلمان خان زادہ بھی جلنے لگا۔ اس نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا اور ہر حد پار کرتا چلا گیا۔ مریم کی مزاحمت بھی اسے روک نہیں پائی۔ صبح ہوئی تو وہ رو رہی تھی۔ شرمندہ سا سلمان خان زادہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر اس نے مریم کو بہلا لیا۔ وہ کم عمر بھی تھی اور زیادہ سمجھدار بھی نہیں تھی، بہلانے پر بہل جاتی تھی۔ اس نے سلمان خان زادہ اسے اپنے ساتھ باہر گھمانے لے گیا، شاپنگ کروائی، اس کی پسندیدہ چیزیں کھلائیں تو وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ اسے اپنی معصومیت میں اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے ساتھ پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا۔ اس نے باتوں باتوں میں مریم سے وعدہ لے لیا کہ وہ سغرا بی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ مریم نے وعدہ بھی کر لیا، مگر ایسی حالت ہی پہ چھپانے سے تھوڑی نہ چھپنے والی ہے۔ کئی مہینوں بعد اس کے بڑھتے ہوئے پیٹ کو سغرا بی کی جہاں دیدہ نگاہوں نے تاڑ لیا۔ وہ بہانے سے اسے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں سے تصدیق ہو گئی کہ وہ 3.5 مہینے کی حاملہ تھی۔ سغرا بی ششدر رہ گئی۔ اس نے مریم سے پوچھا۔ پہلے تو وہ لا علمی کا اظہار کرتی رہی، مگر جب سغرا بی نے دھمکی دی کہ وہ سردار عنایت خان زادہ کو بتا دے گی، تب ڈر کر مریم نے چھوٹے صاحب کا نام لے لیا۔ سغرا بی کو شدید دکھ ہوا۔ کتنا شریف سمجھتی تھی وہ چھوٹے صاحب کو۔ ایک معصوم لڑکی کی زندگی اس نے برباد کر ڈالی۔ مریم اسے اپنی بیٹی کی طرح عزیز تھی۔ وہ پچھتانے لگی کہ کاش وہ مریم کو اکیلا چھوڑ کر نہ گئی ہوتی۔ غصے اور دکھ میں بھری سلمان خان زادہ کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ کم عمر نہ سمجھ بچی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے خوف خدا نہیں آیا؟ سلمان خان زادہ کو جب پتا چلا کہ مریم پریگننٹ ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ سغرا بی کے سامنے اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے بچہ ضائع کرانے کا کہا، مگر جواب میں سغرا بی نے کہا نہیں، اب تو ٹائم گزر چکا، ایسا کیا گیا تو مریم کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو سلمان خان زادہ نے پریشان ہو کر کہا، پھر کیا کریں؟ تو تب سغرا بی نے ایک ایسا حل بتایا جسے سن کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ سغرا بی اسے مریم سے نکاح کرنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ خان زادہ تھا، بھلا کیسے کم ذات غریب لڑکی سے نکاح کر لیتا؟ اس کے انکار کرنے سے پہلے سغرا بی نے ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا
چھوٹے صاحب، اگر آپ کو واقعی اپنی غلطی پر افسوس ہے اور دل میں خدا کا ڈر ہے تو اس غریب بے آسرا یتیم لڑکی سے نکاح کر لیں، کیونکہ مجھے چوکیدار سے پتہ چلا ہے کہ 2 دن پہلے اس کے باپ کی بھی موت ہو گئی ہے۔ وہ بچی اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ اگر آپ نے اس پر رحم نہ کھایا تو شاید خدا بھی آپ پر رحم نہ کرے، کیونکہ یتیم کی آہ عرش ہلا دیتی ہے۔ سغرا نے اتنی خوفناک باتیں کی کہ وہ مریم سے نکاح پر رضامند ہو گیا، مگر ساتھ ہی اس نے سغرا سے کہا کہ یہ نکاح خفیہ ہوگا، کبھی بابا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر انہیں کبھی پتہ چلا تو وہ مریم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سغرا کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا بھلا؟ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ سلمان خان زادہ مریم سے نکاح کر رہا تھا۔ پھر سغرا کی بہن ریشم کے گھر نکاح ہوا، جس میں ریشم کا شوہر اور اس کے 2-3 جاننے والے موجود تھے۔ سلمان خان زادہ نے اس نکاح کو اپنے ملازموں سے بھی چھپا لیا، کہیں یہ خبر عنایت خان زادہ تک نہ پہنچ جائے۔ نکاح کے بعد اس نے سغرا سے کہا کہ جب تک ڈیلیوری نہیں ہو جاتی وہ مریم کو اپنی بہن کے گھر رکھے، تمام اخراجات وہ اٹھاتا رہے گا۔ پھر مریم سغرا کی بہن ریشم کے ہاں رہنے لگی۔ سلمان خان زادہ کبھی کبھی چکر لگا لیتا تھا۔ نکاح کے بولوں کی طاقت تھی یا مریم کی معصوم حسن کی کشش، اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک بار عنایت خان زادہ وہاں آئے اور مریم کو موجود نہ پا کر پوچھا تو سلمان نے بہانہ کر دیا کہ اس کی کسی دوست کی ملازمہ چھٹی پر گئی ہوئی ہے، ان کے گھر والوں کو مشکل ہو رہی تھی کام میں، اس لیے مریم کو کچھ دنوں کے لیے وہاں بھیج دیا۔ عنایت خان زادہ مطمئن ہو گئے تھے، ویسے بھی وہ شہر کا چکر بہت لمبے عرصے بعد لگاتے تھے۔ 9 مہینوں کی بجائے مریم نے 7ویں مہینے میں بچے کو جنم دیا۔ ایک پری میچور ڈیلیوری تھی، امید نہیں تھی کہ بچی بچ جائے گی، مگر پھر بھی بچ گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد مریم کو پھر سے اس نے بنگلے میں بلوا لیا تھا، اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی جسے سغرا نے اپنی پوتی ظاہر کیا تھا۔ مریم کی حیثیت وہی ملازمہ جیسی تھی۔ سلمان خان زادہ کو اس میں تو دلچسپی تھی، مگر بیٹی سے بالکل لگاؤ نہ تھا، نہ اس نے کبھی اسے پیار کیا تھا۔ وہ چوری چھپے تو اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے تھا، مگر دنیا کے سامنے بیوی کا درجہ دیتے ہوئے ڈرتا تھا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اگر عنایت خان زادہ کو پتہ چل جاتا تو اس غلطی کی ہرگز معافی نہ دیتے، سیدھا آگ کر دیتے۔ کچھ عرصے بعد عنایت خان زادہ نے اس کا رشتہ اس کی پھپھی کی بیٹی زرین کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ زرین اپنے والدین کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی۔ فون پر رشتہ طے ہوا اور شادی سے 1 ہفتہ پہلے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پاکستان آئی تھی۔ سلمان خان زادہ جو اس شادی سے پریشان تھا اور دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح یہ شادی رک جائے، کیونکہ اس کا دل مریم میں اٹکا ہوا تھا، جب زرین کو دیکھا تو اس کے حسن پر مر مٹا۔ زرین کے آگے مریم کا سادہ معصوم حسن تو کچھ بھی نہیں تھا۔ زرین نے شرط رکھی تھی کہ وہ گاؤں نہیں جائے گی، شادی یہیں شہر والے بنگلے پر ہوگی۔ یوں دولہا دلہن کی فیملیز شہر والے بنگلے پر اکٹھی ہوئی۔ مریم سلمان خان زادہ کی شادی میں ملازمہ بنے کام کرتی رہی۔ وہیں پر اسے حویلی سے آئی ایک ملازمہ سے پتہ چلا کہ اس کا باپ تو 1 سال پہلے مر چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ سلمان خان زادہ زرین کو پا کر بے حد خوش تھا۔ زرین ایک نہایت ہی خودسر اور مغرور لڑکی تھی۔ جلدی اس کے اور سلمان کے مابین لڑائیاں ہونے لگی۔ ان کی پہلی لڑائی تب ہوئی جب زرین نے اسے بتائے بغیر ابارشن کروایا تھا۔ جب سلمان خان زادہ کو پتہ چلا تو وہ شاکڈ رہ گیا۔ تمہیں معلوم تھا کہ مجھے اولاد کی کتنی خواہش ہے، پھر بھی تم نے ایسی حرکت کی، اور وہ بھی میری لا علمی میں۔ مریم سے نکاح جیسے وہ بالکل بھول گیا تھا۔ مریم کے ساتھ اس کا رشتہ بالکل مالک اور نوکر والا بن چکا تھا۔ جو تھوڑے بہت کرم نوازیاں زرین سے شادی سے پہلے وہ مریم پر کیا کرتا تھا، اب وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ تمہاری خواہش کے چکر میں میں اپنا جسم خراب نہیں کر سکتی، زیادہ ہی خواہش ہے تو کہیں سے اڈاپٹ کروا لو۔ زرین بھی جواباً بھڑکی تھی۔ دونوں میں تو میں ہوئی۔ سلمان کا ہاتھ اٹھا تھا اور زرین گھر چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ سلمان اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ دوسرے دن اسے پتہ چلا وہ اپنے ماں باپ کے پاس دبئی جا چکی ہے۔ سلمان خان زادہ نے منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ واپس آنے پر رضامند نہیں ہوئی اور طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ سلمان خان زادہ کو اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آخرکار سلمان خان زادہ کو اسے طلاق دینی ہی پڑی۔ وہ ایک بار پھر مریم کی طرف متوجہ ہوا۔ مریم بھی امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید اب وہ اس نکاح کو راز نہیں رکھے گا، اسے بیوی کا مقام دے گا، مگر اس کی امید ہی رہ گئی۔ وہ اسے وقتی طور پر دل بہلا رہا تھا۔ دوسری بار وہ پریگننٹ ہوئی تو وہ خود اسے اسپتال لے گیا اور اس کا ابارشن کروا دیا۔ مریم کو بہت دکھ ہوا۔ اب وہ پہلے کی طرح ناسمجھ اور وقتی طور پر بہل جانے والی مریم نہیں رہی تھی۔
پھر سلمان خان زادہ کی زندگی میں ماریا آ گئی، اس کی تیسری اور دنیا کی نظر میں دوسری بیوی بن گئی۔ جس دن ماریا نے اس کے گھر میں قدم رکھا، اسی دن مریم اپنی بچی کو لے کر چپکے سے اس گھر سے نکل آئی تھی۔ اب اسے اچھی طرح پتہ چل چکا تھا کہ چاہے سلمان خان زادہ کی 10 شادیاں بھی نہ چلے، مریم کی حیثیت کی وجہ سے وہ دنیا کے سامنے اسے کبھی بھی بیوی کا درجہ نہ دیتا۔ اس کی زندگی میں تو وہ کہیں تھی ہی نہیں، لہٰذا اس نے بہتر سمجھا کہ اس شخص کے گھر سے بھی وہ نکل جائے۔ سلمان خان زادہ کو تو اس کے چلے جانے سے کوئی فرق نہ پڑا، مگر کسی ملازم کے ذریعے عنایت خان زادہ تک خبر پہنچ گئی کہ منی میں آئی خضر کی بیٹی شہر والے بنگلے سے بھاگ گئی ہے۔ اس نے فون کر کے سلمان کو بے نکت سنائی کہ تم نہان نہیں رکھ سکتے تھے، ابھی تو سزا کے 2 سال باقی تھے۔ پھر عنایت خان زادہ نے اسے ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ جس دن سلمان خان زادہ کے بنگلے سے نکلی تھی، اسی دن اس کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جس گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ گاڑی ایک رئیس شخص محی الدین کی تھی۔ محی الدین خدا ترس انسان تھے۔ اسے اور اس کی بچی کو ہاسپٹل لے گئے۔ علاج کے بعد جب انہوں نے اسے اس کے گھر کا پوچھا تھا، مریم نے روتے ہوئے اپنی داستان سنا دی تھی۔ وہ اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ سالوں پہلے ان کی بیوی فوت ہو چکی تھی، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ چھوٹے بیٹے اسفند کے علاوہ سب شادی شدہ تھے اور دوسرے ممالک میں سیٹل تھے۔ اسفند انجینئر تھا، کچھ کورسز کے سلسلے میں وہ امریکہ میں تھا۔ مریم اپنی بیٹی زیمل کے ساتھ محی الدین کے گھر میں ان کے نواسے نہال کے کیئر ٹیکر کی حیثیت سے رہنے لگی۔ نہال محی الدین کی سب سے بڑی بیٹی ہما کا بیٹا تھا۔ جب وہ 1 سال کا تھا تو ہما اور اس کے شوہر اویس کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے محی الدین نہال کو اکیلے پال رہے تھے، جو اب 5 سال کا ہو چکا تھا۔ اسفند جب اپنے کورسز مکمل کر کے گھر آیا تو مریم کو دیکھ کر پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گیا۔ اپنے باپ سے جو مریم کے حالات معلوم ہوئے تو اسے محبت کے ساتھ اس سے ہمدردی بھی ہو گئی۔ اس نے ڈائریکٹ مریم کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ مریم کی حیثیت سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مریم نے جب کہا کہ وہ سلمان خان زادہ کے نکاح میں ہے تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، سلمان خان زادہ کو جانتا ہے، اسے طلاق دلوا دے گا اسے۔ مریم راضی ہو گئی۔ دوسری طرف سلمان خان زادہ کو ان پر مریم کی طرف سے جب طلاق کا نوٹس ملا تو وہ حیران رہ گیا۔ پھر اس نے معلومات کروائی تو پتہ چلا مریم مشہور ملونر رئیس محی الدین کے گھر میں اس کے نواسے کی کیئر ٹیکر کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ نوٹس رئیس محی الدین نے ہی اسے بھجوایا تھا۔ اسے کیا فرق پڑتا تھا، بھلا وہ ماریا کے ساتھ خوش تھا، اس لیے اس نے بغیر کسی اعتراض کے اسے طلاق بھجوا دی تھی۔ طلاق کے کچھ عرصے بعد اسفند نے مریم سے شادی کر لی۔ اس کی بیٹی زیمل کو بھی کھلے دل سے اپنایا۔ زیمل 2 سال کی ہو چکی تھی۔ اسفند کی خواہش پر مریم نے پرائیویٹ 8ویں کلاس کا امتحان پاس کیا۔ پھر اسفند نے 9 جماعت کے لیے اس کا اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا۔ مریم گھبراہٹ کا شکار تھی کہ اب 21 سال کی عمر میں اسکول جاتے ہوئے عجیب لگے گا، لیکن اسفند نے اس کے وہم کو چٹکیوں میں اڑا کر کہا تم اب بھی دیکھنے میں 16-17 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی۔ مریم دل لگا کر پڑھنے لگی۔ زیمل کو سنبھالنے میں اسفند بھرپور سپورٹ کر رہا تھا۔ سکول کے بعد وہ کالج لیول پر پہنچ گئی۔ زیمل کا بھی اچھے سکول میں ایڈمیشن ہو گیا۔ اسفند اپنے بزنس کو بہت آگے تک لے آیا تھا۔ اب اس کا شمار ملک کے قابل ترین آرکیٹیکچر میں ہوتا تھا۔ زیمل نے بزنس اور بینکنگ کا مضمون چنا تھا۔ جس دن اس نے یونیورسٹی سے اپنی ڈگری مکمل کی، اسفند نے اس کی کامیابی کی خوشی میں شاندار پارٹی ارینج کی تھی۔ مریم بہت خوش تھی، بے تحاشا خوشی اسے اپنی قسمت پہ رشک آ رہا تھا۔ جو اسفند جیسا اچھا اور شاندار بندہ اس کا ہمسفر تھا، جس نے قدم قدم پر اسے سپورٹ کیا تھا۔ اسفند کے کہنے پر اس نے اس کا آفس جوائن کر لیا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ دونوں کٹھے آفس جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کا ایک بڑے ٹرالر کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسفند تو موقع پر ہی فوت ہو گیا، جبکہ مریم کو شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ مریم کی جان تو بچ گئی، لیکن اس حادثے میں وہ بینائی کھو بیٹھی تھی۔ محی الدین جو دل کے مریض تھے، جو ماں بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، اور کچھ عرصے بعد وہ بھی چل بسے۔ اسفند کے بڑے بھائی پاکستان آئے۔ انہوں نے گھر جائیداد سب کچھ بیچ دیا، مریم کو خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا اور نہال کو لے کر واپس چلے گئے۔ بینائی سے محروم مریم زیمل کو لیے سڑک پر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی کہ وہاں سے گزرتی سگرا بی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ سالوں سے مریم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مریم کو اس حال میں دیکھ کر وہ بہت دکھی ہوئی۔ پھر مریم اور زیمل کو اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ مریم اور زیمل سگرا بی کے گھر میں رہنے لگے۔
دوسری طرف سلمان خان زادہ اولاد کے لیے بیوی کا جگہ جگہ علاج کرواتا پھر رہا تھا۔ پھر ایک دن اسے پتا چلا ماریا بانجھ ہے، کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ تب اسے مریم کا خیال آیا۔ مریم کے پاس اس کی بچی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم سے اپنی بچی کو لے آئے گا اور ماریا کی گود میں ڈال کر کہے گا کہ کہیں سے اڈاپٹ کیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف عنایت خان زادہ اولاد کے لیے اس پر ایک اور شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ان کی یہ بھی شرط تھی کہ لڑکی اونچے خاندان کی ہو۔ ماریا اگرچہ خیر خاندان کی تھی لیکن اونچے گھر کی تھی۔ اسے جب پتا چلا کہ عنایت خان زادہ اولاد کے لیے سلمان کی کہیں اور شادی کروانا چاہتے ہیں تو اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اتنا لڑی جھگڑی کہ سلمان خان زادہ غصے میں اسے طلاق دے بیٹھا۔ ماریا کو طلاق دینے کے بعد وہ مریم کی تلاش میں محی الدین علی کے بنگلے پر پہنچا تو پتا چلا کہ وہ تو مر چکا تھا۔ اس کے بیٹے آئے، گھر اور پراپرٹی بیچ کر چلے گئے۔ مریم کا کچھ پتا نہیں تھا، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار مریم اور اپنی بیٹی کی یاد اسے شدت سے ستانے لگی تھی، جس بیٹی کو اس نے ایک بار بھی گود میں نہیں لیا تھا، جس کی آنکھوں کے سامنے 1 سال تک رہی، اور اسے دیکھ کر سلمان خان زادہ کے دل میں ذرا سی بھی محبت اور شفقت نہ جاگی تھی۔ اب اسی بیٹی کو ملنے، اسے گود میں لینے کا اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ عنایت خان زادہ اسے شادی کا کہہ رہے تھے مگر سلمان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ سغرا بھی بہت عرصے سے اس کی بے چین حالت دیکھ رہی تھی۔ جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ اس کے دل میں بیٹی کی محبت کی تڑپ پیدا ہو چکی ہے تو انہوں نے اسے بتا دیا کہ مریم اور زمل اس کے پاس ہیں۔ سلمان خان زادہ بے تحاشا خوش ہوا تھا۔ پہلی بار اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر پیار کیا تھا جب 8 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں ہو بہو باپ جیسی تھی۔ سغرا بی کے ذریعے اسے معلوم ہوا کہ مریم کا شوہر اسود کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس نے سغرا بی کو اعتماد میں لے کر کہا وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے اور زیمل کو ساتھ رکھنے کے لیے مریم سے پھر سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور اس بار وہ اس نکاح کو چھپا کر نہیں رکھے گا۔ لیکن مریم کو نکاح سے پہلے اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ وہ نکاح کے لیے شاید راضی نہیں ہوگی۔ سغرا بی نے بامشکل مریم کو نکاح کے لیے منایا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سغرا بی، کسی بھی شخص کو مجھ جیسی اندھی میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ سغرا بی نے پھر بڑی دقتوں سے اسے قائل کیا اور کہا تھا کہ وہ اسے اپنی ماں سمجھ کر اس پر اعتبار کرے، وہ کبھی اس کا برا نہیں چاہے گی۔ مریم خاموش ہو گئی تھی کیونکہ وہ محتاج تھی سغرا بی کا سہارا نہ جانے کب تک تھا۔ جو شخص اس کو قبول کرا تھا شاید اس کی بیٹی کا اچھا باپ ثابت ہو جاتا۔ نکاح نامے پر انگوٹھا لگاتے وقت سلمان خان زادہ کا نام دیکھنے سے تو وہ محروم تھی، لیکن نکاح کے بعد اس نے جب سغرا بی سے نام پوچھا تو انہوں نے علی بتایا۔ سلمان خان زادہ کا پورا نام سلمان علی خان زادہ تھا۔ اسی نے سغرا بی سے کہا تھا کہ اگر وہ اس کا نام پوچھے تو وہ علی ہی بتائے۔ نکاح کے بعد زیمل اور مریم کو وہ گھر لے آیا تھا۔ مریم کو زیمل کی ایکسائٹمنٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی اچھے اور بڑے گھر میں ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر وہ امیر کبیر تھا تو اسے مریم میں کیا دلچسپی تھی جو اس سے شادی کر لی۔ مریم زیمل کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں تھی۔ اس نے مریم سے نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں چلے، بلکہ اس نے تو مریم کو مخاطب ہی نہیں کیا تھا، وہ زیمل کے ساتھ بول رہا تھا۔ پہلی بار جب مریم نے اس کی آواز سنی تو اسے ایسا لگا کہ وہ اس آواز کو جانتی ہے۔ پھر یاد کرنے پر بھی یاد نہ آیا تو اس نے ذہن سے جھٹک دیا۔ پھر اکثر اسے زیمل کے ساتھ ہنستے کھیلتے باتیں کرتے سنتی رہتی۔ ایک دن مریم نے اسے خود ہی مخاطب کر لیا۔ آپ کو مجھ سے بات کرنے میں بھی دلچسپی نہیں تھی تو نکاح کیوں کیا مجھ سے؟ کس نے کہا مجھے آپ سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں؟ مجھے صرف بات کرنے میں ہی نہیں، پوری کی پوری آپ میں دلچسپی ہے، سلمان خان زادہ نے شوق لہجے میں کہا تھا۔ پھر بات کیوں نہیں کرتے مجھ سے؟ مریم نے حیرت سے استفسار کیا۔ ٹائم دے رہا تھا تمہیں، مجھے اور ہمارے رشتے کو قبول کرنے کا، کیونکہ تم نکاح پر راضی نہیں تھی نا۔ بس میں بہانہ بنایا، ورنہ تو وہ اس گلٹ کی وجہ سے مریم سے دور رہ رہا تھا، کیونکہ وہ جب بھی اس کے قریب آیا تھا اپنے مطلب کے لیے آیا تھا۔ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن وہ اس کا لمس کبھی کبھی اسے جانا پہچانا سا لگتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اس سے محبت جتاتا تھا۔ مریم کا دل چاہنے لگا تھا کہ اسے کسی طرح دیکھ سکے۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار اس سے کیا تو سلمان نے اسے تسلی دی کہ ہاں کیوں نہیں، تم ضرور دیکھ سکو گی۔ پھر وہ ملک کے مشہور آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا آپریشن کے ذریعے 100 میں سے 40% چانسز ہے کہ ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے۔ سلمان خان زیادہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ مریم کو لندن لے گیا۔ لندن میں اس کی آنکھوں کا کامیاب آپریشن ہوا
جب اس کی آنکھوں کی پٹی کھولی گئی تو اپنے سامنے سلمان خان زادہ کو دیکھ کر اسے شوق لگا۔ سلمان خان زادہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور اپنی تمام کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی مانگنے لگا، مگر مریم کچھ نہ بولی۔ اسے چپ لگ گئی۔ کئی بار اسے گمان ہوتا تھا کہ وہ سلمان خان زادہ ہی ہے۔ اسے گھر لے آیا، مریم کو چپ لگ گئی۔ سلمان سے تو کیا، وہ زیمل سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ سخت پریشان تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ناراض ہے۔ وہ منانے کی کوشش بھی کرتا تھا، لیکن مریم نے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جیسے ایک دن وہ آفس سے گھر آیا تو دیکھا زیمل بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ فوراً اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا، ماما کہیں چلی گئی ہیں؟ زیمل کے بتانے پر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مریم کی ناراضگی سمجھ رہا تھا اور آج کل اس سوچ بچار میں تھا کہ عنایت خان زادہ کے سامنے کسی طرح مریم کے ساتھ شادی کا اعتراف کرے، اور وہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ وہ ہر اس جگہ گیا جہاں مریم کے ملنے کا امکان تھا۔ زیمل نے رو رو کر اپنا حشر خراب کر لیا۔ وہ خود بھی بہت پریشان تھا۔ ایک دن اچانک عنایت خان زادہ آ گئے۔ زیمل پر ان کی نظر پڑی تو حیرانگی سے پوچھنے لگی کہ بچی کون ہے؟ سلمان خان زادہ پہلے تو گھبرا گئے اور پھر ہمت کر کے بولا، بابا جان، میری بیٹی ہے۔ تو بولے، اچھا، گود لی ہے؟ پھر طنزیہ انداز میں کہنے لگے، اپنا خون اپنا ہوتا ہے۔ میں تم سے کہنے آیا ہوں کہ شادی کر لو، کیونکہ مجھے اپنی جائیداد کا وارث چاہیے۔ تب اس نے ڈرتے ڈرتے اعتراف کیا کہ وہ شادی کر چکا ہے اور زیمل نےپالک نہیں بلکہ سکی بیٹی ہے۔ عنایت خان زادہ دنگ رہ گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ساری سچائی بتا گیا۔ تم نے ایک معمولی ملازمہ سے شادی کی اور اتنے سالوں تک ہم سے چھپائے رکھا، اتنا بڑا دھوکہ دیا اپنے باپ کو؟ عنایت خان زادہ اس پر گھر آ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ پھر وہ اس کو گالیاں دیتے بکتے وہاں سے چلے گئے اور ساتھ ہی واضح طور پر کہہ گئے کہ وہ اس ملازمہ کو کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر اسے حویلی میں قدم رکھنا ہوگا تو وہ 2 ٹکے کی ملازمہ کو طلاق دے کر آئے گا۔ دوسری طرف مریم گاؤں میں اپنے رشتے کی خالہ سروری کے ہاں تھی۔ سروری خالہ نے اگرچہ اس کی موجودگی کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، مگر یہ خبر زیادہ عرصہ چھپ نہ سکی۔ گاؤں کی کچھ عورتوں کے ذریعے اس کے مردوں اور پھر سردار عنایت خان کے کانوں تک یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ عنایت خان پہلے ہی غصے سے پاگل ہوا پڑا تھا۔ اپنے آدمیوں کے ذریعے اس نے مریم کو سروری کے گھر سے اٹھوایا اور زندان میں ڈال دیا، اور ساتھ ہی سروری کو دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کے سامنے اپنی زبان کھولی تو اس کے پورے خاندان کا نام نشان مٹا دے گا۔ سروری نے ڈر سے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مریم زندان میں ہی قید تھی۔ عنایت خان زادہ اور اس کی بیوی کے حکم پر ملازموں نے اس پر تشدد کیا۔ وقت گزرتا رہا اور 1 سال بیت گیا۔ وہ قید میں تھی۔ سلمان خان زادہ اسے بھولا نہیں تھا۔ وہ اب بھی اس کو شہر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ عنایت خان زادہ کی طلاق والی شرط کی وجہ سے اس نے حویلی میں قدم نہیں رکھا تھا۔ پھر حویلی کی ایک ملازمہ نے اس پر ترس کھا کر سلمان خان زادہ کو خبر پہنچائی کہ وہ حویلی کے زندان خانے میں قید ہے۔ مریم کو 1 سال سے حویلی میں عنایت خان زادہ نے قید کر رکھا تھا۔ انکشاف سلمان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ دو بدو باپ سے لڑتا اور مریم کا مطالبہ کرتا تو وہ مریم کو مروا دیتے، لیکن اس کے حوالے کبھی نہ کرتے۔ باپ کی سنگ دلی اور بے رحمی کا اچھے سے اسے اندازہ تھا۔ اس نے پیسوں سے حویلی کے 2 ملازموں کو خریدا اور ان کی مدد سے مریم کو زندان خانے سے نکلوایا، لیکن یہاں شہر والے بنگلے پر رکھنے کی بجائے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر چھپا کر رکھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اسے یہاں رکھتا تو عنایت خان زادہ پتہ کروا لیتے۔ پھر جب مریم کے غائب ہونے کی خبر عنایت خان زادہ کو ملی تو وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ اسے یقین تھا کہ سلمان کے علاوہ کوئی بھی اسے زندان سے باہر نکالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ زندان خانے کی ڈیوٹی پر مامور تمام ملازموں کو سخت پیٹا گیا، مگر سب قسمیں کھاتی رہیں سوائے لاجو کے، جس نے مریم کی موجودگی کی اطلاع سلمان خان زادہ تک پہنچائی تھی۔ عنایت خان زادہ کی بیوی نے لاجو کی کھال اتروا دی، لیکن اس نے اپنا جرم قبول نہ کیا اور نہ انکار کیا، یہاں تک کہ تشدد سے تنگ آ کر اس نے خود ہی اپنی جان لے لی تھی۔ مریم کا ذہنی توازن خراب ہو چکا تھا۔ وہ سلمان خان زادہ اور زیمل کو نہیں پہچانتی تھی۔ تشدد سے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی تھی۔ سلمان خان زادہ باپ کی سفاکیت پر سخت دکھی تھا۔ مریم کا ایک دماغی امراض کے اسپتال میں خفیہ طور پر علاج ہو رہا تھا۔ پھر 6 مہینے کے علاج کے بعد آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہوئی۔ اب وہ پہلے کی طرح ڈرتی اور چیختی چلاتی نہیں تھی، لیکن یادداشت اس کی ویسی ہی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ کسی وقت بھی اچانک واپس آ سکتی تھی۔ وہ اور زیمل بے صبری سے اس کی یادداشت واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن اسے حویلی سے فون آیا کہ عنایت خان زادہ کی طبیعت سخت خراب ہو گئی ہے۔ وہ فوراً حویلی پہنچے۔
اگرچہ وہ لاکھ ماں باپ پر غصہ تھا، ناراض تھا، خود سے عہد کر رکھا تھا کہ کبھی حویلی میں قدم نہیں رکھے گا اور نہ ہی ماں باپ سے ملے گا، مگر پھر بھی باپ کی بیماری کا سنا تو اپنے دل کو زیادہ دیر سخت نہ رکھ پایا اور حویلی چلا آیا۔ یہاں تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے۔ عنایت خان زادہ فالج کا شکار ہو کر بستر پر پڑے ہوا تھا۔ ان کے جسم کی دائیں سائیڈ مکمل طور پر مفلوج ہو چکی تھی، زبان بھی ہلنے سے قاصر تھی، وہ اشاروں میں بات کرتے تھے۔ بیٹے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اشارے سے اس سے معافی مانگنے لگا۔ وہ بھی پتھر دل نہیں تھا جو باپ کی قابل رحم حالت کو دیکھ کر اس کا دل نہ پگھلتا۔ آج زمین اور حویلی کی تمام تر ذمہ داریاں اس پر آن پڑی تھیں۔ دوسری طرف مریم اور زیمل کا خیال بھی اسے پریشان کر رہا تھا۔ اگر وہ یہاں رہتا تو ان دونوں کی طرف سے اسے فکر لگی رہتی۔ اگرچہ زیمل کے پاس ملازمائیں تھیں جو اس کا خیال رکھ رہی تھیں، اور مریم جس ہاسپٹل میں تھی وہاں اس کی کیئر کے لیے اس نے الگ سے سٹاف ہائر کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی اس کا دل انہیں اکیلے چھوڑنے پر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں حویلی میں بھی اس کی سخت ضرورت تھی۔ بیمار باپ اور پریشان ماں کو بھی تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ تب اس نے ماں سے بات کی کہ کیا وہ مریم اور زیمل کو اپنی بہو اور پوتی کی حیثیت سے تسلیم کرنے پر تیار ہے۔ اگر وہ ہاں کرتی ہے تو وہ ان دونوں کو حویلی لے آئے گا، ورنہ دوسری صورت میں وہ حویلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ پھر مجبوراً اس کی ماں کو دل پر پتھر رکھ کر اجازت دینی پڑی۔ زیمل کو تو وہ لے آیا تھا، لیکن مریم کو اس نے تب تک ہاسپٹل میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا جب تک اس کی یادداشت واپس نہ آ جاتی۔ 11 سال کی زیمل پہلی بار اپنے ددیال آئی تھی۔ عنایت خان زادہ نے تو اشارے سے زیمل کو ویلکم کیا تھا، لیکن اس کی بیوی نے زیمل کو دیکھ کر نخوت سے منہ پھیر لیا تھا۔ ملازمہ کی بیٹی کو اپنی پوتی تسلیم کرنا اپنی شان و شوکت کے خلاف لگ رہا تھا۔ بیماری نے عنایت خان زادہ کا غرور تکبر توڑ دیا تھا، مگر اس کی بیوی کے دماغ سے یہ خناس نہ نکل سکا۔ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو اب بھی منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ زیمل حسن بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی، اس کے پیار کو ترستی رہتی تھی، مگر وہ اس پر نظر ڈالنا پسند نہ کرتی۔ اگر کبھی غلطی سے نظر پڑ بھی جاتی تو اس میں حقارت کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ سلمان خان زادہ زمینوں کے معاملات سنبھالنے میں لگا ہوا تھا۔ کچھ مخالفین نے عنایت خان زادہ کی بیماری سے فائدہ اٹھا کر اس کی ایک قلعہ زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ سلمان بے حد پریشان تھا اور اسی کو چھڑوانے میں لگا ہوا تھا۔ ایک دن اسے ہاسپٹل سے اطلاع ملی مریم واش روم میں گر گئی تھی اور اس کے سر میں چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ تمام کام چھوڑ کر بھاگم بھاگ اسپتال پہنچا تھا۔ مریم کے سرہانے بیٹھا وہ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اچانک وہ ہوش میں آ گئی اور سلمان خان زادہ کو دیکھ کر اس کا نام پکارا تو وہ بے تحاشا خوش ہوا۔ مریم کی یادداشت واپس آ چکی تھی، اس سے زیمل کا پوچھ رہی تھی۔ سلمان اسے فوراً حویلی لے آیا تھا۔ زیمل کو وہ حیرت سے دیکھتی رہتی تھی، جو اب کافی بڑی ہو گئی تھی۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ زندان میں قید تھی، باقی آگے کے واقعات سلمان نے اسے بتائے تھے۔ اس نے مریم کے لیے اتنا کچھ کیا تھا، اب وہ اس کو حویلی میں موجود تھی اور پورا گاؤں سے سلمان خان زادہ کی بیوی کی حیثیت سے جانتا تھا۔ پھر وہ کیوں اپنے دل کو اس کی طرف سے صاف نہ کرتی؟ اگرچہ اس کی ماں کا رویہ مریم کے ساتھ وہی مالکن اور نوکرانی والا تھا، مگر سلمان کی خاطر اس نے یہ بھی برداشت کر لیا۔ وہ ایک بار پھر سے ماں بننے والی تھی۔ سلمان بہت خوش تھا، اگرچہ وہ اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا، مگر ساتھ میں حویلی کے باہر کے مسائل نے بھی اسے پریشان کر رکھا تھا۔ چودھری واصف علی نے جس نے اس کی زمین پر قبضہ کر رکھا تھا، سلمان خان زادہ کے 1000 بار کہنے کے باوجود بھی وہ واپس کرنے کو تیار نہیں تھا، تو مجبوراً وہ ایک رات اپنے آدمیوں کو لے کر بھرپور تیاری کے ساتھ زمین چھڑوانے کے لیے گیا۔ دونوں طرف سے لڑائی ہوئی۔ سلمان خان زادہ نے اپنی زمین تو واصف چودھری سے واپس لے لی، مگر اس لڑائی میں وہ بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا۔ وہ سیریس حالت میں ICU میں تھا۔ اس کی ماں اور مریم کا رو رو کر برا حال تھا۔ زیمل بھی اپنے باپ کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کی حالت کو بہت خطرناک قرار دیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن مشینوں سے چل رہی تھی۔ چند منٹ کے لیے وہ ہوش میں آیا تھا اور ماں کی طرف دیکھ کر التجائیہ انداز میں کہا، ماں پلیز۔ زیمل اور مریم کو، اور پھر دوبارہ سے بے ہوش ہو گیا۔ اس کی ماں سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے زیمل اور مریم کو قبول کرنے کی درخواست کر رہا تھا۔ تب وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بار بار ایک ہی بات دہراتی تھی، تم ہوش میں آ جاؤ بیٹا، زیمل میری پوتی اور مریم میری بہو ہے، میں نے تسلیم کر لیا ہے۔ پھر 3 دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا، بالآخر اس نے موت کو شکست دے دی تھی۔ اس کی زندگی بچ جانے کی خوشی میں اس کی ماں اور مریم نے حویلی میں بہت بڑی خیرات کا انتظام کیا تھا۔ واصف چودھری کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی۔
سلمان جب گھر آیا تو ماں کو زیمل اور مریم کے ساتھ بولتے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر مریم نے اس کی بہت خدمت اور کیئر کی تو وہ کچھ عرصے میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ مریم کی ڈیلیوری میں کچھ عرصہ باقی تھا۔ سب نے مہمان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اس بار مریم نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا جس کا نام اس کی دادی نے ارحم خانزادہ رکھا۔ عنایت خانزادہ جو لاچاری کی حالت میں بستر پر پڑے تھے، ان کے لیے مریم کے کہنے پر سلمان خانزادہ نے ایک نرس کا انتظام کر دیا تھا۔ مریم خود بھی عنایت خانزادہ کا دھیان رکھتی تھی۔ مریم کی ہی کوششوں سے وہ آہستہ آہستہ سہارے سے اٹھ کر بیٹھنے لگے تھے۔ مریم نے سلمان سے درخواست کی کہ اسے گاؤں میں ایک سکول بنا کر دیں جہاں وہ پڑھانا چاہتی تھی۔ تب اسے یہ جان کر مسرت بھری حیرت ہوئی کہ وہ ان پڑھ نہیں بلکہ یونیورسٹی کی ڈگری یافتہ ہے۔ سکول بن جانے کے بعد مریم نے گاؤں کی لڑکیوں کو تعلیم دینا شروع کر دیا تھا۔ لوگوں میں شعور آنا شروع ہوا تو انہیں لڑکیوں کی تعلیم کی قدر و قیمت کا اندازہ ہونے لگا۔ لڑکیوں کا پرائمری سکول اب ہائی سکول میں تبدیل ہو چکا تھا جہاں مریم ہی پڑھانے والی تھی۔ کچھ لڑکیاں پڑھا رہی تھیں۔ زیمل 20 سال کی ہو چکی تھی اور شہر کے کالج میں پڑھا رہی تھی اور ہاسٹل میں رہتی تھی، اور ارحم 9 سال کا تھا اور گاؤں کے ہی اسکول میں پڑھتا تھا۔ سلمان خان زادہ جسے پہلے گاؤں پسند نہیں تھا، اب مستقل طور پر حویلی میں رہ رہا تھا۔ ماں باپ کے یکے بعد دیگرے وفات کے بعد اس کا دل حویلی چھوڑنے کو رضامند نہ ہوا تھا۔ اب وہ گاؤں کا سردار تھا، پنچایت کے فیصلے کرتا تھا، لیکن ونی میں لڑکی دینے کی غلط رسم کو اس نے ختم کر دیا تھا۔ اگر کسی کو قصاص دینا ہوتا تو وہ معافی یا پھر کچھ دے دلا کر دونوں فریقین میں صلح کرواتا۔ اگر کوئی پارٹی مالی لحاظ سے کمزور ہوتی تو وہ خود اس پارٹی کی طرف سے رقم ادا کرتا تھا۔ تو ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسے لگی یہ بتانے کے لیے ہمارے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔